نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ساری تعریفیں اللہ رب بزرگ و برتر کے لیے ہے۔ درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نوجوانوں، آج 11واں پارے کی تلخیص آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سورہ توبہ کا تسلسل چل رہا ہے۔ سورہ توبہ کے رکوع نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جو مدینہ کے اطراف و اکناف اور مدینہ میں آباد تھے۔ وہ ان کی اقسام 5 قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ سب سے پہلی قسم کے لوگ تو وہ تھے جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے، جن میں مہاجر اور انصار دونوں گروپ تھے، اور دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کی۔ دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جو منافق تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایسے منافق تھے جو اپنے نفاق میں طاق ہو گئے تھے، یعنی پکے ہو گئے تھے۔ نفاق پر عمل کرتے کرتے جو ہے نا وہ اتنے پکے ہو گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ پکے منافق ہیں۔ تیسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو جن کے اعمال بھلے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، اور مخلوط قسم کے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا کہ یہ اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ ایک اور قسم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ جن کے اعمال کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی فیصلے پر ان کا معاملہ منحصر ہے۔ 5ویں قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد اور اس بنیاد پر بنائی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنا ایک الگ سے ٹولہ بنائیں، اور ٹولہ بنا کر کے اس کو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جد و جہد کے لیے، لڑنے کے لیے اس کو اپنا مرکز بنائیں۔ اس نیت کے ساتھ ایک مسجد بنائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں مصروف تھے۔ جب اللہ کے رسول غزوہ تبوک سے واپس آئے تو ان منافقین نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ وہ آ کر کے اس مسجد کا افتتاح کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو منع کر دیا کہ اصل جو مساجد ہیں مدینہ کی، جو مسجد قباء ہے اور دوسری مسجد نبوی ہے، وہی اصل تقویٰ کی بنیاد پر ان مساجد کو تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ جو تیسری مسجد بنی ہے یہ اس کی بنیاد تقویٰ پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد فتنے پر ہے۔ فتنہ پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور اسلام کے کاج کو نقصان پہنچانے کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کو یہ اطلاع دی گئی کہ آپ اس مقام پر عبادت کے لیے کھڑے نہ ہوں۔ یہ 5 قسم کے لوگ تھے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع 13 میں ارشاد فرمایا۔ رکوع 14 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خوشخبری دی ہے اور کہا ہے کہ مومنین خوشیاں منائیں اپنے اس سودے پر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے، پختہ وعدہ، تورات میں، انجیل میں اور قرآن مجید میں، اور اس وعدے پر یہ مومنین خوشیاں منائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان مومنین کی صفات کیا ہیں۔ ان صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا جو اپنا معاہدہ بیع کا، یعنی اپنی جانوں اور مالوں کو جو بیچ دیا ہے اللہ کے ہاتھ میں، ان مومنین کی صفات کیا ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ سب سے پہلی صفت کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے گن گاتے ہیں۔ چوتھی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ وہ زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر گردش کرتے ہیں، پھرتے ہیں تاکہ اللہ کے کاموں کو انجام دیں۔ 5ویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی زندگیاں بتاتے ہیں۔ اور 6ویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اور 7ویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور 8ویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ان کے لیے مقرر کیا ہے، ان حدود کا پاس اور لحاظ کرتے ہیں، ان حدود کو پھلانگتے نہیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ یہ مومن وہ مومن ہیں جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مومنوں کے لیے اب زیبا نہیں ہے کہ مومنین مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے، مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، لیکن جب ان کو متنبہ کر دیا گیا، تنبیہ کر دی گئی کہ وہ تو مشرک تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا سے باز آ گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف خبروں پر، غیر مسلم کی خبروں پر جا کر وہاں پر دعائیہ اجتماع کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اس سے روک دیا ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں اور جن کا جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا مومن نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جن کی توبہ قبول ہوئی۔ جب یہ تبوک سے اللہ کے رسول واپس آئے تو اس کے بعد چونکہ یہ ایک جنگ کا عام اعلان کیا گیا تھا، ہر مسلمان کو اس جنگ میں شامل ہونا ضروری تھا، اور جو بھی شامل نہیں ہوئے تھے ان کو اپنا عذر پیش کرنا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو منافقین آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہانے بنا کر کے طرح طرح کے عذر پیش کرنے لگے، لیکن 3 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اپنی ایمان کی بنیاد پر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل جو ان سے چوک ہوئی، سستی ہوئی، اس کو اللہ کے رسول کے سامنے بیان کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول، ہم سستی کی وجہ سے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے۔ ان تینوں نے یہ سمجھا، جنگ کو جانے سے پہلے لشکر جب روانہ ہو رہا تھا تو اس وقت میں ان 3 اصحاب نے اس بنیاد پر شامل نہیں ہوئے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے پاس تیز رفتار سواریاں ہیں، اور یہ جو لشکر جا رہا تھا 30,000 کی تعداد پر لشکر مشتمل تھا، اور یہ سارے لوگ جو جا رہے تھے دھیرے دھیرے یہ لشکر آگے بڑھے گا، اور ہم تینوں جو ہیں ہمارے پاس بہترین سواریاں ہیں، اور ہم جو ہے نا بعد میں نکل کر کے یہ لشکر میں جا کر کے شامل ہو جائیں گے۔ ایک دن گزر گیا تو دوسرے دن انہوں نے سمجھا کہ ابھی تو ایک دن گزرا ہے، اس کے بعد ہم نکلیں گے۔ دوسرے دن اسی طرح سے انہوں نے گزار دیا، اور جب تیسرا دن ہوا تو انہیں احساس ہوا کہ لشکر اب بہت دور جا چکا ہے، اور اگر اب ہم نکلیں گے بھی تو جا کر کے لشکر میں شامل نہیں ہو پائیں گے، اس لیے وہ پیچھے رہ گئے۔ اور جب اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے اصل جو معاملہ تھا اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، چنانچہ ان کو کے لیے سزا تجویز کی گئی، اور ان کے لیے سزا تجویز کی گئی کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ان سب کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ 50 دن تک کوئی مسلمان نہ ان سے ملتا تھا، جلتا تھا، نہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ اس طرح سے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی بیویاں کو بھی ان سے علیحدہ ہونے کا حکم دے دیا گیا، تو انہوں نے اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کی گئی۔ اور اسی وقت میں ایک صحابی رسول کے پاس ایک سردار ایک خط لکھ کر کے بھیجتا ہے، اور لکھ کر کے بھیج کے یہ پیغام روانہ کرتا ہے کہ ہم نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا سوشل بائیکاٹ کیا ہے، مسلمان تم سے ملتے جلتے نہیں ہیں، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا استقبال کریں گے۔ تو ان کو اتنی ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ آج مجھ پر یہ وقت آ گیا ہے کہ میرے ایمان کے خلاف میں لوگ جو ہے نا مجھے اکسا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے وہیں پر خط کو چیر پھاڑ کر پھینک دیا، اور جو کچھ سزا تجویز کی گئی تھی ان کے لیے اس سزا کو انہوں نے منظور کر لیا، اور برابر اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کسی طرح سے یہ سزا ختم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کر لے۔ چنانچہ 50 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان صحابہ کرام کی توبہ کے تعلق سے آیات نازل کی، تو ان کو اتنی خوشی محسوس ہوئی کہ سارے مدینہ کے بھی لوگ جو سوشل بائیکاٹ کر رہے تھے وہ صحابہ کرام بھی اتنے خوش ہوئے کہ امڑ کر آ کر کے ان سے گلے ملنے لگے۔ تو انہوں نے جو کچھ سزا اسلام کی تجویز کی گئی تھی انہوں نے اس کو جھیلا، برداشت کیا، اور اپنی توبہ پر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا کہ کیونکہ انہوں نے توبۃ النصوحہ کیا تھا، سچی توبہ کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، توبہ کر کے جو کچھ سزا دی گئی تھی اس پر انہوں نے قائم اور دائم رہ کر کے بتا دیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر پکا پختہ یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ رکوع 15 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ میں ہو جاؤ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اجتماعیت کے ساتھ سچے لوگوں کے ساتھ مل کر کے زندگی گزاریں۔ صرف تقوی اختیار کر کے اپنی اپنی جگہ پر زندگیاں انفرادی طور پر نہیں گزاریں، بلکہ اجتماعیت کے ساتھ جو سچے لوگ ہیں، سچے لوگوں کا معاشرہ ہے، ماحول ہے، ان لوگوں کا ساتھ دے کر کے ان کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو کچھ مومنوں نے اسلام کے راستے میں جد و جہد کی، اس کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ لوگ مشقت اٹھائیں یا کوئی تکلیف برداشت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھلائی نہ لکھ دے، ان کے لیے نیکی نہ لکھ دے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی اللہ کے راستے میں لوگ مصیبتیں اٹھاتے ہیں، مشقتیں اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کے لیے بھلائی لکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محسنین کا جو احسان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر مارا نہیں کرتا، ان کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ختم نہیں کرتا، بلکہ ان کا اجر ضرور دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، تھوڑا یا بہت راہ خدا میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں، تھوڑا یا بہت جو کچھ بھی راہ خدا میں لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی لکھ لیتا ہے اور اس کا بھی اجر دینے والا ہے۔ سارے لوگ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی جد و جہد کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے تمہاری بستیوں میں سے سارے لوگ نہیں تو کچھ نہ کچھ لوگ اپنی بستیوں سے نکل کر کے آتے اور اسلام کی دین کو سمجھتے، دین کی سمجھ کو پیدا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اور اس کے بازو میں اصحاب صفہ کے نام سے ایک چبوترا قائم کیے تھے، اور وہاں پر دین کی تعلیم اور تربیت کے لیے صحابہ کرام کے لیے انتظام کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت بتائی کہ دین کی سمجھ اختیار کرنے کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر بستی میں سے سارے لوگ تو نہیں، کم سے کم کچھ تو لوگ ضرور جمع ہوں اور جمع ہو کر کے دین کی سمجھ کو پیدا کریں، علم کو حاصل کریں اور جا کر کے دوسرے لوگوں تک یہ علم کی باتیں لوگوں کو بتائیں، تاکہ شریعت کا صحیح علم رائج ہو اور لوگ اللہ کے احکامات کو جانیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ رکوع 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ منافق لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن کی جب کوئی صورت ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو کس طرح سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب کبھی قرآن مجید کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، کافر ہیں اور مشرک ہیں، انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کی نجاستوں میں نجاست کا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کچرے کا ڈھیر ہو اور وہاں پر بارش ہو تو وہ کچرے کے ڈھیر میں اور نجاست کا اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے کہیں اچھی سطح مرتفع کی زمین ہو اور بہترین پیداوار پیدا کرنے والی زمین ہو، وہاں پر بارش ہو تو وہاں پر گندگی پیدا نہیں ہوتی، نجاست پیدا نہیں ہوتی، لیکن کوڑے کا ڈھیر ہے، وہاں پر اگر وہی بارش ہو تو وہاں پر نجاست پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید نازل ہوتا ہے تو جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے قلوب میں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو اور اضافہ کر دیتا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نجاست میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نزول قرآن سے ہر مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور منافق کی نجاست میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تم ہی میں سے ہیں، اور ان کی صفات یہ ہیں کہ تمہارا نقصان میں پڑ جانا ان پر شاق ہے، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان نقصان میں پڑ جائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری فلاح کے، کامیابی کے حریص ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نرم خو ہیں اور شفیق ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ امت مسلمہ میں جو لوگ لیڈر بنتے ہیں ان لیڈر میں یہ کوالٹیز ہونا ضروری ہے، تاکہ اجتماعیت کا شیرازہ نہ بکھرے اور لوگ اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ آخری رکوع تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس میں کل 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ مصحف کے اعتبار سے 10ویں صورت ہے اور تنزیل کے اعتبار سے، ریویلیشن کے اعتبار سے
51 صورت ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت دی ہے اور ان کی فہمائش کی ہے اور ان کو انذار کیا ہے، تنبیہ کیا ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کس طرح سے وہ ناکامی سے دوچار ہوں گے اور ان پر عذاب آئے گا۔ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خدا وہی ہے جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس پر تخت پر جلوہ فرما ہو کر سارے نظام کائنات کو سنبھال لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی تخلیق بھی کی ساری کائنات کی اور پھر ساری کائنات کا نظام بھی سنبھال رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے شفاعت بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں الا یہ کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے لے یا اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دے، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، اور وہی پیدائش کی ابتدا بھی کرتا ہے اور وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ مشرکین مکہ آخرت کے منکر تھے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد پھر پیدا کیا جائے گا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورتوں میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہاری تخلیق کی ہے اور پھر تمہاری تخلیق کا اعادہ بھی کرے گا، تمہیں پھر سے پیدا کرے گا۔ رات اور دن کے اتار چڑھاؤ میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے رات اور دن آتے ہیں اور جاتے ہیں، ایک تاریکی آتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نور صبح کو طلوع کرتا ہے، اسی طرح سے انسان مر جاتے ہیں، موت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلا اٹھاتا ہے، ان کو زندگیاں بخشتا ہے۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ کب کوئی سخت وقت ان پر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتا ہے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو اس پر سے ٹال دیتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد اپنے ہی کاموں میں سرگرم ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم سے پہلے کئی قومیں ایسے گزر چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ہلاک و برباد کرنے کے بعد اب تم کو ان کا جانشین بنایا ہے۔ کئی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد اب تم کو ان کی جگہ دی ہے اور جانشین بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے، اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو مہلت عمل دی اور ان کو دیکھ لیا، ان کو آزمایا، اب تمہارا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بعد ان کا جانشین بنا کر تمہیں آزما رہا ہے۔ کافر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ قرآن مجید میں تحریف کر دیں، رد و بدل کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ میں کسی رد و بدل کا، تحریف کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ قرآن مجید کو لکھتے ہیں یا قرآن مجید پڑھ کر کے آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ کوئی میری طرف سے کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی چیز کا رد و بدل کر دوں، تحریف یا تبدیلی کر دوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ یعنی مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اس لیے بھی معبودان باطل کی عبادت کیا کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ان کی سفارش کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ پاک ہے ان کے شرک سے کہ یہ نہ نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی کی سفارش ہی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، مگر بعد میں انہوں نے مختلف طریقے اور مسلک بنا لیے اور مختلف طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے لیے اشارہ ہے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ ایک ہی امت، ایک ہی اجتماعیت تھی، لیکن بعد میں مختلف طریقے نکالے اور مختلف لوگوں کو فالو کیا اور مختلف لوگوں کو فالو کر کے اپنے اپنے طریقے کو تبدیل کر لیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بات ارشاد فرمائی کہ ابتدا میں ہماری امت ایک ہی امت تھی، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اللہ کے رسول کو ہماری رہنمائی کے لیے عملی نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی امت واحدہ بننا چاہتے ہیں،
تو یہ سارے درمیان کے لوگوں کی اتباع کو چھوڑ کر، سارے درمیان کے لوگوں کو فالو کرنا چھوڑ کر ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو فالو کریں، تو پھر سے ہم ایک ہی امت بن جائیں گے اور تفرقہ ختم ہو جائے گا۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تمہیں کشتیوں میں سفر کراتا ہے، اور جب تم کشتیوں میں سفر کرتے ہو اور جب کسی مصیبت میں گھر جاتے ہو تو اس وقت میں سارے معبودان باطل کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے نکال دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بے پرواہ ہو جاتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی سے غافل ہو جاتے ہو، اور قیامت کے دن یہ شرک کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرک کرنے والوں کو بھی اور ان کے معبودان باطل کو بھی سب کو اٹھا کر کے جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا، اور یہ معبودان باطل یہ اب مشرکین سے جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے ان سے کہیں گے تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، وہ صاف انکار کر دیں گے۔ وہ معبودان باطل جن کی اس دنیا میں مشرکین عبادت کرتے ہیں، وہ سارے معبودان باطل یہ اپنے پیروان سے کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور وہاں پر جو ہے نا یہ کسی جو امیدیں رکھتے تھے ساری امیدیں ان کی ختم ہو جائیں گی۔ رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا کہ ان سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو کہ آسمان سے رزق تمہیں کون دیتا ہے، اور تمہاری سماعت تمہیں کس نے دی ہے، اور تمہاری بینائی جو تم دیکھتے ہو وہ بصارت تمہیں کس نے دی ہے، اور کون جاندار میں سے بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے۔ یہ مشرکین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ سوال کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے کام ہے، یعنی مشرکین اس کے منکر نہیں تھے، مشرکین مانتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، اور ساری صلاحیتیں دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور جاندار میں سے بے جان کو، بے جان میں سے جاندار کو یعنی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دوسرے معبودان باطل کو عبادت میں شریک کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے یہ کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کون تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرے گا۔ اس زمانے میں تخلیق کی ابتدا یعنی پیدائش، اور مرنے کے بعد پھر اس کو پیدا کرنا۔ تو آج کے زمانے میں جو ایک سائنس کے زمانے میں ہم لوگ کو پڑھایا جا رہا ہے کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ ناٹ بی ڈسٹرائڈ، یہ پڑھایا جا رہا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فلسفے کا رد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کی مادے کی ابتدا بھی کرتا ہے اور مادے کی انتہا بھی ختم بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور یہ آج جو پڑھایا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ مادہ کسی زمانے میں موجود تھا، اللہ موجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کر دی، اور مادہ آج موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے اس مادے کو رکھے گا اور جب چاہے گا مادے کو ڈسٹرائے کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکتا ہو۔ اب یہ دوسری باتیں تو ٹھیک ہے، پھر بھی رزق ہے، سماعت ہے، بینائی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو دے سکتے ہیں، لیکن تمہاری رہنمائی کا جو کام ہے وہ تو ان سے نہیں ہو سکتا، یہ رہنمائی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ قرآن بلا شبہ رب کائنات کی طرف سے ہے، اور اس پیغمبر نے تصریف نہیں کیا ہے، بلکہ اگر تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ الزام ہے، تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کے رسول نے اس کو تصنیف کیا ہے، اس کو لکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے اس طرح کی کوئی ایک صورت تم بنا کر کے لاؤ۔ ایک صورت ہے، 10 صورتیں، سورہ یونس میں 10 صورتیں ہیں شاید۔ اس سے پہلے جو چیلنج دیا گیا تھا سورہ بقرہ میں، اس طرح کا کوئی قرآن بنا کے لاؤ، پورے قرآن کا چیلنج تھا، لیکن یہ چیلنج ایکسیپٹ نہیں ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آسان کر دیا چیلنج، پوری قرآن نہیں بنا سکتے تو صرف 10 صورتیں بنا کے لاؤ اس قرآن کی طرح، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ بھی کسی انسان کی تصنیف، کسی نے اس کو لکھا ہے۔ رکوع 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس روز اللہ انہیں اکٹھا کرے گا تو دنیا کی زندگی انہیں ایسی لگے گی کہ گویا وہ ایک روز کے لیے ایک دوسرے سے کچھ تعارف کے لیے کھڑے ہوں اور پھر یہ دنیا ختم ہو گئی،
یعنی یہ ساری دنیا جس کے لیے انسان تگدو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ بہت طویل دنیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت آخرت میں جب انسان پہنچے گا اور اس کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت میں وہ دیکھے گا کہ یہ ساری دنیا کی حیثیت ایک لمحے بھر کی تھی، یا ایک دن کی تھی، یا ایک گھنٹے کی تھی، ساعت کی تھی، جو ختم ہو چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سخت گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے جو لوگ منکر ہیں، جب وہاں پر پہنچیں گے اور ان کو اٹھایا جائے گا تو حیران اور پریشان اور سرگردہ رہیں گے کہ آج ہمیں کس نے ہماری خبروں سے اٹھا دیا۔ من بعثنا من مرقدنا، ان کا سوال ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لانے والے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اور جب انہیں اٹھایا جائے گا تو وہ اطمینان سے تسلی ہوگی کہ آج وہی دن جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ دن آ چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور ہر امت کے لیے اس کی ایک مہلت عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو کسی قوم کی مہلت میں، کسی قوم کو ختم کرنے میں نہ اس کی لمحہ بھر تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے، یعنی مہلت سے پہلے کسی کو ختم نہیں کیا جاتا، اور مہلت کے بعد کسی قوم کو، کسی انسان کو قائم نہیں رکھا جاتا، بلکہ جس کی جتنی مہلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے اتنی مدت وہ اس دنیا میں قائم و دائم رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی اس رکوع میں کہ کافر اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ جب یہ مہلت عمل ختم ہونے کا، عذاب کا وقت آئے تو اس عذاب کو ٹال سکیں۔ کسی کافر میں یہ طاقت نہیں ہے، حیثیت ان کی نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ختم کرنے کا وقت لائے تو اس وقت میں وہ مہلت عمل کو ٹال سکیں۔ رکوع 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگ دنیا بھر کی دولت بھی اگر اس آخرت کے دن فدیہ میں دینا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس دولت کو قبول نہیں کرے گا، اور جو کچھ وہاں پر کرنسی چلے گی وہ صرف اعمال حسنہ کی کرنسی چلے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق آخرت میں فیصلے کریں گے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے جو دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے، اور جو لوگ اس کو مان لیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، قرآن مجید کے تعلق سے 4 صفات تذکرہ کیا کہ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نصیحت بنا کر کے بھیجا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے وہ پڑھیں گے، سنیں گے تو ان کو نصیحت کا کام یہ قرآن مجید کرے گی۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دلوں کے امراض کی شفا ہے، ہارٹ اٹیک کی شفا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے دلوں کے امراض کی شفا، یعنی روحانی طور پر دلوں کو جو بیماریاں لگ جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحانی بیماریوں کا علاج اس قرآن مجید میں رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کو زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، ان کا سوال، صحابہ کرام کو جو سوال ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اس سے ہمیں کیا، سوال کا کیا فائدہ ہوگا، وہ دیکھ کر کے سوال کرتے تھے، بیجا سوالات نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ لوہے کو زنگ کیسا لگتا، دل کو کیسا زنگ لگتا، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سے کہ لوہے کے زنگ کو تو کیسا صاف کرنا ہم کو معلوم، ختم کرنا، لیکن دل کے زنگ کو کیسا صاف کیا جائے، اللہ کے رسول سے سوال کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، دلوں کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت اور موت کی یاد سے دلوں کے زنگ صاف ہوتے ہیں۔ دلوں کی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن مجید شفا ہے۔ اور اس کے بعد مزید 2 صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ قرآن مجید ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے لیے رہنمائی کا انتظام کرتا ہے، اور مکمل رہنمائی کا انتظام کرتا ہے، اور ہر موقع پر رہنمائی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انتظام کیا اور رسول کے ذریعے سے رہنمائی کا انتظام کیا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو رحمت کہا ہے، اور رحمت اس بنیاد پر کہ جہاں کہیں قرآن مجید کا علم حاصل کیا جا رہا ہو، جہاں کہیں لوگ قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجلسوں کو اور اس بیٹھک کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے فرشتوں سے ڈھانک دیتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے ذریعے سے رحمت کا ذریعہ بنا کر کے مجلسیں ہمارے لیے آراستہ اور پیراستہ کی ہیں۔ یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے کہ جہاں پر لوگ بیٹھ کر کے قرآن مجید کا علم حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بے خبر ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی
خبر بھی رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رحمت کے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جہاں پر اللہ کا علم حاصل کیا جا رہا ہے وہاں پر جا کر کے ان مجلسوں پر رحمت کو نازل کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس وہ چیز بھیجی جس پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے۔ بہت سے چیزوں پر ہم خوشی مناتے ہیں، بہت سی نعمتیں پانے پر ہم خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اصل خوشی جس بات پر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، اس پر خوشیاں منانی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو لوگ دنیا میں چیزیں سمیٹ رہے ہیں اس میں سب سے بہترین چیز جو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں وہ قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کا علم جو لوگ حاصل کر رہے ہیں سب سے بہترین چیز ہے جو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں لوگ جمع کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں، اس کے مقابلے میں کمتر ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ اصل جو چیز ہے لوگ جو جمع کر رہے ہیں قرآن مجید کی ہدایات ہے، علم ہے جو حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ چیزیں سمیٹیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ رکوع 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ذرہ برابر چیز نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہو، نہ چھوٹی سے چھوٹی نہ بڑی سے بڑی، جس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاف دربار میں اس کے اپنے رجسٹر میں درج کر کے رکھ دی ہیں۔ صرف یہ اللہ اس کا علم نہیں رکھتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ان ریٹن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے، اور صاف صاف درج میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ لیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی ہے کہ ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ رنج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک بات کہہ دی تو اس کے بعد اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، اس کا مطلب اللہ کے دوست ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بدل نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی ہے کہ وہ کسی خوف اور رنج سے دوچار نہیں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین زندگی عطا کرے گا۔ رکوع 8 میں فرمایا گیا کہ قوموں کا تذکرہ کیا گیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے درمیان میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں اللہ کی آیات کو سنانا پسند نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مباحثہ کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب قوم نہیں سننے پر آمادہ نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں اور میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، تم نہیں سنتے ہیں تو میرا ذمہ نہیں ہے، میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، میں تو اس لیے نہیں سناتا ہوں کہ تم سننا چاہتے ہیں یا سننا نہیں چاہتے ہیں، اس بنیاد پر میں تمہیں پیغامات نہیں سناتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقرر کیا ہے اور اس کا اجر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے ملے گا، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے کوئی مانے یا نہ مانے میں یہ پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں۔ اور جب قوم نے جھٹلایا تو ساری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، سوائے ان لوگوں کے جو گنے چنے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی میں بچا لیا۔ اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جتنی مرتبہ بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے قرآن مجید میں اتنا کسی اور نبی کا نہیں بیان کیا گیا، اور اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو جادوگر کا واقعہ تھا اس سارے واقعوں کو بیان کیا، اور بیان کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کس طرح سے فرعون کا رویہ تھا اور ان کے سرداروں کا رویہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی دعوت پر جم کر کے ڈٹ کر کے فرعون کا مقابلہ کیا۔ رکوع 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم کے چند نوجوانوں نے مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ یہاں پر ایک بہت اہم ترین بات ہے، اور یہ ہم قرآن مجید میں بار بار پڑھتے ہیں لیکن کبھی اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم کے چند نوجوانوں نے مانا، کسی نے نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوجوانوں میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو یا تو مانتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔
اچھائی کی طرف بھی آ سکتے ہیں، برائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرے طبقے ہیں، قوم کے جو دوسرے طبقے ہیں، بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، وہ کلی طور پر اختیار نہیں رکھتے، وہ کلی طور پر فیصلہ نہیں کرتے، اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جو بوڑھے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو ساری زندگی گزر گئی، اور دوسرا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے اسی طرح سے کیا ہے۔ وہ اتنے طاق ہو جاتے ہیں، اتنے پکے ہو پختہ ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری زندگی ختم ہو گئی، اب کیا بدلتے ہم، یہ رویہ ان کا ہو جاتا ہے۔ جبکہ نوجوان اپنی ساری زندگی ابھی ہوتی ہے تو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ چند نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، باقی سب نے انکار کیا۔ تو جب یہ نوجوان ایمان لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور اشارہ کیا کہ مصر میں چند ایسے مکانات کو مقرر کر لو جہاں پر ان نوجوانوں کی تربیت ہو اور وہاں پر نمازوں کو قائم کیا جائے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ صرف ایمان لانے کے بعد میں انفرادی زندگی گزارنا نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد میں اجتماعیت کو قائم کرنا ضروری ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کے لیے ایک مکان میں جمع ہونا، اجتماعیت کا ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی عبادات بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ان عبادات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتماعیت کے ساتھ قائم کیا ہے، کہ اجتماعیت کے ساتھ وہ ساری عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ اور موسیٰ اور فرعون کے مقابلے میں، موسیٰ اور ہارون کے مقابلے میں فرعون کے رویہ کا تذکرہ کیا گیا کہ فرعون جب اس کا آخر وقت آیا، وہ غرق ہونے لگا، تو اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ رب العالمین پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اب تو صرف تیری لاش ہوئی کو ہم بچائیں گے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو اس سے عبرت ہو، آئندہ آنے والی نسلیں اس سے عبرت حاصل کریں، اور صرف ہم لاش کو ہی برقرار رکھیں گے، تیرے ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ آخر وقت تک کسی بھی چیز کا نیکی کے لیے انتظار نہ کیا جائے، بلکہ نیکی کی جستجو کے لیے اس میں سرعت کی جائے، پہل کی جائے، اور جو جتنا جلدی نیکی ہو سکتی ہے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ جب آخر وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو اور توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ اور آج بھی یہ لاش مصر کے میوزیم میں فرعون کی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا کہ بعد والوں کے لیے ہم نشان عبرت بنا کر کے اس کو رکھیں گے، اور آج تک یہ لاش برقرار ہے۔ رکوع 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مہلت نہیں دی، عذاب آنے کے بعد اس کو نہیں ٹلایا۔ اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ یونس علیہ السلام کی قوم کو بھی مہلت اس لیے دی گئی کہ یونس علیہ السلام کا جو کام تھا پیغامبری کا، وہ کام حضرت یونس علیہ السلام نے ہجرت کا حکم ہونے سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے روانہ ہو گئے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم یونس علیہ السلام کی قوم کو اس بنا پر کہ وہاں سے ہمارا نمائندہ نکل کر کے چلا گیا تھا اور قوم کی مہلت ابھی باقی تھی، ہمارا حکم نہیں ہوا تھا، اسی لیے یونس علیہ السلام کی قوم کو پھر ایک مدت خاص تک مہلت دی گئی، اور مہلت عمل میں یونس علیہ السلام کی قوم نے جو کچھ عمل کرنا تھا اس نے کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب مسلط کیا۔ اور کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، یعنی جتنی قومیں ہیں جنہوں نے انکار کیا اور جو ایمان لائے، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی ایمان لائے اور کسی کو ایمان لانے پر آمادہ کر لے۔ پیغام پہنچا سکتا ہے لیکن کسی کے اختیار میں نہیں ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے، مخلوق کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ایمان عطا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گندگی میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، اور ایک اور گندگی ان کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ بے ایمانی کی راہ پر چلتے ہی رہتے ہیں۔ سورہ رکوع 11 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میں شرک نہیں کرتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں
جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مداحنت کے ساتھ، یعنی کچھ تم عمل کرو ہمارے دین پہ، ہم کچھ عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ساتھ ہی ساتھ مثبت انداز میں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں اور کسی اور کی بندگی نہیں بجا لا سکتا، اور وہ اللہ جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ جو ہے نا کس کی موت کب ہے، کہاں ہے، اور کسی کی موت آئے تو اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ آج تک کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ کسی کی موت آئے اور اس کو روک دیا گیا، اور لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ موت کیا ہے، اس کا فلسفہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موت کس طرح سے ہوتی ہے اور روح کہاں چلے جاتی ہے، کوششیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری موت ہے میں اس کی بندگی کرتا ہوں۔ مصیبت اور بھلائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، نہ صرف موت بلکہ کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے اور کسی کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اب حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس سیدھی راہ کو اختیار کرنے کا فائدہ اسی کو متنفس کو ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 123 آیات نازل کی ہیں، اور یہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ مکی صورت ہے، 11ویں صورت مصحف کے اعتبار سے، اور 52ویں صورت تنزیل ریویلیشن کے اعتبار سے۔ اس کا بھی جو موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ڈرایا ہے، لوگوں کو انذار کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبیوں کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اور اس صورت کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ میں آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں، میں آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھ پر بڑھاپا طاری کر دیا، یعنی قرآن مجید کو جب سمجھ کر پڑھا جائے، اس کا اثر لیا جائے تو اس کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کے تعلق سے، آخرت کی سختی کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ آخرت کا ایسا دن ہوگا جو بچے کو بوڑھا کر دے گا سختی کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن مجید کا جو انذار ہے، ڈراوا ہے، اتنا ڈرایا گیا قوم کو ان صورتوں میں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ رکوع 1 میں، اور ایک ہی رکوع ہے جس کے بعد اس پارے کا اختتام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفصل محکمات بنا کر کے بندوں تک نازل کی ہے، اور تم بندگی نہ کرو مگر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور عبادت جو ہونی چاہیے وہ اس پر 3 چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے۔ ایک ہے عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، دوسری چیز ہے اس میں عبادت میں عاجزی ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، اور تیسری چیز ہے مقصد عبادت جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عبادت محض ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر عبادت کے لیے عبادت پہلے اس میں یعنی اخلاص ہو اور اس میں عاجزی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو عاجز بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عاجزی ضروری ہے عبادت میں، کوئی بھی عبادت آپ کر رہے ہوں، آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہو تو اس میں بھی عاجزی ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ بہت مالدار ہیں لہٰذا جو ہے نا آپ فخر سے، غرور سے اور اتراتے ہوئے گھمنڈ سے پیسے بانٹیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی عاجزی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے پاس انفاق کے لیے، خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ عاجزی کے ساتھ سوال کرنے والے کو جواب دے دیا کرو۔ تو عبادت میں عاجزی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز، جس مقصد کے لیے عبادت بتائی گئی ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کی جائے، تبھی جو ہے نا عبادت کا اصل فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔